ہم اکثر باہر کے دشمنوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی سازشوں، حسد اور دشمنی سے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کے باہر نہیں بلکہ آپ کے اپنے اندر چھپا بیٹھا ہے؟ وہ جو آپ کو نیکی سے روکتا ہے، جو آپ کو برائی پر اکساتا ہے، جو آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ پہچان کی اس چوتھی قسط میں ہم بات کریں گے اس نفس کی جسے پہچاننا اپنی اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ نفس صرف ایک جذبے کا نام نہیں ہے۔ صوفیاء اور علماء نے نفس کی 3 بڑی حالتیں بتائی ہیں۔ پہلا ہے نفس امارہ، جو ہر وقت صرف برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ سرکش گھوڑا ہے جو آپ کو گناہوں کی کھائی میں گرانے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ نفس ہے جو گناہ کرنے کے بعد آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ کو بے چین رکھتا ہے اور آپ کو توبہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، وہ مقام جہاں نفس اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، جہاں وہ سکون پا لیتا ہے جو دنیا کی کسی آسائش میں نہیں ہے۔ نفس کا سب سے بڑا ہتھیار خواہش ہے۔ یہ آپ کو میٹھے زہر کی طرح لگتا ہے۔ یہ آپ کو کہتا ہے کہ بس ایک بار یہ گناہ کر لو، پھر توبہ کر لینا۔ یہ آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم نے نفس کی غلامی کو آزادی سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں یہ ہماری مرضی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کا غلام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا قیدی ہے۔ نفس آپ کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو یہ دوسری کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ جب تک آپ اس کی لگام نہیں تھامیں گے یہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں۔ نفس کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ختم کر دیا جائے بلکہ اسے مطیع کیا جائے۔ جیسے ایک جنگلی گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو منزل تک پہنچائے، ویسے ہی نفس کو بندگی کے سانچے میں ڈھالنا ضروری ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے اپنی کسی ایسی خواہش کو قربان کرتے ہیں جو اس کی نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہو تو وہی لمحہ آپ کی پہچان کا ہوتا ہے۔ نفس کی پہچان یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ کی کون سی سوچ اللہ کی طرف سے ہے اور کون سی آپ کے نفس کی شرارت ہے۔ آج جب کوئی ایسی بات ہو جس پر آپ کو غصہ آئے یا کوئی ایسا موقع ملے جہاں گناہ آسان ہو تو رک کر اپنے نفس کو پہچانیے گا۔ کیا آپ اس کے غلام بنیں گے یا اس کے فاتح؟ سیریز پہچان کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ان رشتوں کی پہچان پر جو ہماری زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں۔ دیشان ازہر آفیشیل سے جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔